الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان پورا کا پورا عطا فرمایا، الحمدللہ. اور رمضان کے 30 دن پورے کے پورے عطا فرمائے، اور اب آخری روزہ ہے، رمضان کے آخری لمحات ہیں، اور پھر آج کی رات آنے والی ہے جو عید کی رات ہے، اور جس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ انعام دینے کی رات اللہ تعالی کی طرف سے. اور کل کا دن جو ہے عید کا دن، وہ در حقیقت یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے. تو اس موقع پر جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے 30 روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، 2 کام تو رمضان سے متعلق ہیں. ایک، اللہ جل جلالہ کا شکر کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، اور رمضان میں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کی، حسب توفیق ذکر کی اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. بعض مرتبہ ہم لوگ تواضع کے انداز میں یہ سمجھ کر کہ ہم تواضع کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کی ناقدری اور تحقیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. بھئی ہم نے نمازیں کیا پڑھی ہیں، ٹکریں ماری ہیں، روزے کیا ہوئے ہیں، فاقہ کیا ہے، حقیقت تو نہ روزے کی حاصل ہوئی نہ نماز کی حاصل ہوئی. اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ نے جو توفیق عطا فرمائی
اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جن کے گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا. اللہ بچائے. تو اس نے اپنی رحمت سے روزے کی بھی توفیق دی، تراویح کی بھی توفیق دی، تلاوت کی بھی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی، اسے دعائیں کرنے کی بھی توفیق ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہاں بے شک اللہ جل جلالہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. کہاں اللہ جل جلالہ کی ذات ملکوت، ذات کبریا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کے جمال، اس کے کمال اور اس کی عظمت کے شایع نشان کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. تو چونکہ اس میں ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق کا حق ادا کرنے میں، تو اس پر استغفار کریں کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، اس کی توفیق عطا فرمائی، اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ہم سے حق ادا نہ ہو سکا. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجئے. ہم استغفار کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ یہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے. رات کو کم سوتے تھے کیا معنی؟ کہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے. عبادت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدوں میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. یعنی رات بھر عبادت کی اور سحری کے وقت میں استغفار کائے سے کہ یا اللہ جو حق تھا آپ کی عبادت کا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. تو آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو گھڑیاں باقی ہیں رمضان کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحات باقی ہیں، ان کو بھی دعا میں، استغفار میں خرچ کریں حتی الامکان کہ اللہ رمضان کے اندر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم دامن جھاڑ کر نکل جائیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمارے دل میں آپ کی رضا کامل کی طلب ہمارے دلوں میں رہے. آپ کے معصیتوں سے، منکرات سے اور گناہوں سے اے اللہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. روزے کا اصل مقصد قرآن نے یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیونکہ تقوی کی مشق کرائی گئی ہے، 30 دن تک ٹریننگ دی گئی ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہو پانی پینے کو، ہمارا حکم ہے کہ نہیں پینا. تمہارا دل چاہ رہا ہو کھانا کھانے کو، تو ہمارا حکم ہے اس کی تعمیل میں کھانا مت کھانا. تو جائز طریقے تھے، جتنے کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا جائز تھا. لیکن رمضان کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار یہ تینوں کام نہیں کرنے ہیں دن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو گیا سے گیا مسلمان بھی جب روزہ رکھتا ہے تو 1000 اس کو کوئی پیشکشیں کرے کہ بھئی لاکھوں روپے دیں گے تم روزہ توڑ دو، نہیں توڑے گا.
خاموشی ہے، تنہائی ہے، کمرے میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پیے گا نہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم. تو یہ ایک مشق کرائی جا رہی ہے کہ تمہاری نفسانی خواہشات جب تمہیں کسی غلط کام کی طرف بلاتی ہیں، تو جس طرح یہاں تم کھانے سے پینے سے رک گئے تھے، اسی طرح وہاں پر بھی اگر نفسانی خواہشات کسی گناہ کی طرف بلا رہی ہے تو نفسانی خواہشات کو پامال کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. یہ ہے اصل مقصود. تقویٰ کی مشق کرائی گئی. تو اب زمانہ جو آنے والا ہے وہ اس تقویٰ کی جو مشق ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے. نتیجہ کیا؟ کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اب روزہ تو نہیں ہے، الحمدللہ کھائیں پیئیں، لیکن کھائیں پیئیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیا مانا؟ کہ ایک طرف تو نیت یہ ہو کہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں کہ اس نے نعمت ادا فرمائی تو شکر ادا کر کے کھائیں گے. حدیث میں ہے کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. جو شخص کھائے اور شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو روزہ رکھے اور صبر سے کام لے. تو شکر ادا کر کے کھائیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر کھائیں، اور حلال کھائیں. کوئی چیز حلال حرام نہ ہو، آمدنی حرام نہ ہو، رشوت کی آمدنی نہ ہو، سود کی آمدنی نہ ہو، جوئے کی آمدنی نہ ہو، دوسرے کے حق مار کر آمدنی نہ حاصل نہ کی گئی ہو. اس کا اہتمام. یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت کہ اس سے غیبت نہ نکلے، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. ایسے زبان کی حفاظت اس طرح یہ کرنی ہے. تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفکر ملت تھے اور بڑے عالم تھے. اللہ نے ان کو دعوت و اصلاح کا بھی ایک نشان بنایا تھا. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی اور وہ ہم مسلمانوں کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ ایک روزہ تو یہ ہے جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں، جس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے صبح صادق سے اور شام کو مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے. اور یہ 30 روزے چلتے ہیں. مکمل افطار عید کے دن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. تو مکمل افطار ہے. اب وہ روزہ رکھنے کی پابندی نہیں رہی، اس کا افطار عید میں ہوتا ہے، پر اسی کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے. ایک روزہ تو یہ ہے. ایک روزہ ہے پوری زندگی کا، پوری زندگی کا. جب سے بندہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ایک روزہ اس کو رکھنا ہے. وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ کھانے پینے کا روزہ نہیں، وہ گناہوں سے بچنے کا روزہ ہے. گناہوں سے بچنے کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا روزہ ہے کہ اس زندگی کے اس روزے میں اللہ جل جلالہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی کو کوئی گناہ سرزد نہ ہو، آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے، زبان سے غلط بات نہ نکلے، اور اپنے زندگی کے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی فکر کرے. یہ روزہ جو ہے نا، حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ ساری زندگی چلے گا، مرتے دم تک چلے گا، اور اس کا افطار انشاءاللہ ہوگا حوض کوثر پر. انشاءاللہ اس کا افطار حوض کوثر پر ہوگا، اور اس کی عید انشاءاللہ جنت میں منائی جائے گی. یہ روزہ جو ہے یہ کل سے شروع ہو رہا ہے.
دوسرا روزہ یہ بلکہ شروع ہو چکا ہے، ہماری زندگی کے بلوغ سے شروع ہو چکا ہے، مرتے دم تک جاری رہے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ رمضان کی چند ساعتیں باقی ہیں، ان میں ہمیں آئندہ جو زندگی آنے والی ہے عید کے وقت سے اور عید کے بعد سے، تو اس زندگی کے اندر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دے، اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما، یعنی ایسی زندگی جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو پسند ہو، ایسی زندگی عطا فرما دیجیے، یعنی اس میں اطاعت ہو، اس میں آپ کے حکم کی اطاعت ہو، اس میں گناہوں سے اجتناب ہو، اس میں آپ کے ساتھ تعلق ہو، اس میں آپ کی محبت ہو، آپ کی محبت ہو ساری محبتوں پر غالب ہو، ایسی زندگی مجھے عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا اب جو وقت ہے وہ اس دعا میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ کے توفیق پر شکر، اپنی کوتاہیوں پر استغفار، اور آئندہ کی زندگی کے لیے، آئندہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ کیا ذرا تو ہے نہیں، معمولی سی کچھ عبادتیں ہوئی ہیں، اور یہ جو ایک رمضان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا، رمضان کے اندر ایک فضا بنی ہوئی تھی، یہ اب عید کے بعد سے ختم ہو جائے گی۔ ایک مومن کی یہ فضا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضا عطا فرمائی، لیکن انشاءاللہ اس کے اثرات باقی رہیں گے، ضرور رہیں گے، ضرور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازیں گے، اور ہمارے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، اگر اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھی، اخلاص کے ساتھ تلاوت کی، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ضرور رہیں گے، عید کے بعد بھی رہیں گے۔ بس ان کو خراب کرنے والی چیز ہے گناہ۔ گناہ جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ جو قرب آج کل حاصل ہوا رمضان میں، اس قرب کو کوئی دور کر نہیں سکتا سوائے گناہ کے، کہ گناہ جو بندہ کرتا ہے تو اللہ بچائے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا گناہوں سے پرہیز، اس کی ذات سے مانگا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہوگی تو استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تو رمضان سے متعلق عرض کرنی تھی۔ اب انشاءاللہ یہ عید آ رہی ہے، یہ جو عید کی رات ہے اس کی بھی بعض روایتوں کے اندر فضیلت آئی ہے کہ یہ چونکہ انعام کی رات ہے تو اس میں بھی عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اس کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جتنی توفیق ہو نفلی نمازوں کی وہ نفلی نمازیں بھی پڑھی جائیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ رات بھی اسی طرح جاگ کر گزاریں جیسا کہ شب قدر کو جاگ کر گزارا جاتا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر بھی ضرور لگا لیں اس رات کے اندر، کیونکہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس انعام لے لو اللہ تعالیٰ سے، نفلیں پڑھ کر دعائیں کر کے انعام لے لو۔ پھر آ رہے یہ عید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید منانے کا بھی ایک منفرد طریقہ عطا فرمایا۔ ساری دنیا اور سارے مذہب و ملت کے لوگ سال میں کبھی ایک مرتبہ کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی ایک مرتبہ، کوئی دو مرتبہ،
بعض مذاہب میں تو بہت ہی تہوار ہوتے ہیں. ہندوؤں کے یہاں بے شمار تہوار ہیں، یہودیوں کے یہاں بہت سے تہوار ہیں، عیسائیوں کے یہاں بہت سے تہوار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک طبیعی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دن ایسے ہوں جو خوشی کے ساتھ سب لوگ خوش ہوں، اس میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، بشاشت کا اظہار کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے. ایک نیروز کا دن تھا، ایک مہرجان کا دن تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نیروز مہرجان تو ختم ہو گیا، یہ جاہلیت کی علامت تھی، اب اس کی جگہ ہم تمہیں 2 عیدیں دے رہے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اب ذرا اس بات کو پر غور فرمائیے کہ دنیا میں عام طور پر جو عیدیں منائی جاتی ہیں، یہ تہوار منائے جاتے ہیں، وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں منائے جاتے ہیں. فلاں کی ولادت ہوئی تھی، اس میں تہوار منا لیا. فلاں واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے اوپر تہوار منا لیا. مثلا کرسمس منائی جاتی ہے عیسائیوں کے ہاں، وہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں منائی جاتی 25 دسمبر کو. حالانکہ تاریخی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کے دن ولادت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ولادت ہوئی تھی، اس کی خوشی میں مناتے ہیں. اسی طریقے سے اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 عیدیں رکھی، یہ کسی خاص واقعے کی یادگار نہیں ہے. عید الفطر ہے مثلا یکم شوال کو کوئی ایسا واقعہ جس کی ساری زندگی قیامت تک اس کی خوشی منائی جائے، ایسا کوئی خاص پیش نہیں آیا. اسی طرح 10 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس وقت میں کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ خاص پیش آیا ہو، اس کی یادگار منائی جا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں. دونوں عیدیں ایسے موقع پر اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے جب مسلمان خود کوئی عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں، تو تکمیل کی خوشی میں عید مناتے ہیں. اب عید الفطر جو ہے وہ خوشیاں کس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا، رمضان کی اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر خوشی منائی جا رہی ہے عید الفطر، الحمدللہ. اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ وہ اس موقع پر جبکہ مسلمان ایک دوسرے عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، وہ ہے حج کی عبادت. 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج ادا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی نے 10ویں دن اس کی خوشی، الحمدللہ. حج بتلانا کیا ہے کہ تم ماضی میں گم رہنے کے بجائے اور ماضی کی شخصیات کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو، تم نے کیا کام کیا، اور جس سے تم نے کام کیا اس کی خوشی مناؤ، اس کی بے شک عید مناؤ. یہ ایک عظیم سبق دیا گیا ہے دونوں عیدوں کے سلسلے میں. عید کا دن آ جائے تو پھر اس کو منانے کا بھی طریقہ ایک منفرد طریقہ ہے. کیا؟ سب سے پہلا کام عید کا دن شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرو. صدقۃ الفطر ادا کرو. فطرہ جس کو کہتے ہیں. فطرہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت. 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت. 2 سیر سمجھ لو گندم کی قیمت. مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیاں منانے سے پہلے
اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی طرف توجہ کرو کہ جو آج کے دن بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تو پہلے ان کی خبر لو۔ فرمایا کہ روزے معلق رہتے ہیں، اس وقت تک روزوں کا ثواب نہیں ملتا جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کر دیا جائے۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے، اس میں افضل یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو دیا جائے۔ اگرچہ جائز یہ بھی ہے، بہت سی تنظیمیں صدقۃ الفطر اکٹھا کرتی ہیں، ہمارے یہاں دارالعلوم کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کر لینا کہ بھئی ایک بوجھ ہے، چلو جلدی سے اتارو اور کہیں بھی لے جا کے ڈال دو اس کو، یہ کرنے کے بجائے افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے محلے کے لوگوں میں دیکھو کہ ان میں جو غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ آج بھی آگ نہ جلے، جن کے گھر میں چولہے آج بھی ٹھنڈے ہوں، ان کی فکر کر کے ان کو صدقۃ الفطر پہلے ادا کرو، پھر نماز کے لیے جاؤ۔ تو آغاز ہے سب سے پہلے غریبوں کی فکر کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت مقرر فرمائی، اور اگر آدمی صحیح طریقے سے صدقۃ الفطر نکالے تو کم از کم عید کے دن کے لیے غریب سے غریب آدمی جو ہے اپنے عید منا سکتا ہے اور اپنے فقر و فاقے سے نجات پا سکتا ہے۔ پھر پہلا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور 2 گانا ادا کرو، 2 رکعتیں ادا کرو، اس میں اللہ کی تکبیر کہو، اور بلکہ عیدگاہ کو جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے رہنا بھی مسنون ہے۔ کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق راستے میں جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جانا عید کی نماز کے لیے، اللہ کی بڑائی ہوئی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اور پھر کیا کہ وہاں جا کر 2 گانا نماز کا ادا کریں، اس میں بھی تکبیر زیادہ ہے، 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھو، اور اس اجتماع کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب سارے مسلمان عیدگاہ میں جمع ہیں اور روزے پورے کر کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ، تم پہلے کہہ رہے تھے کہ جب انسان کو ہم پیدا کیا تھا تو اس وقت تم کہہ رہے تھے کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، یہ تو خون ایک دوسرے کے خون بہائیں گے۔ اس وقت میں ملائکہ نے یہ کہا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پوری اجرت بغیر کسی کمی کے دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے، انہوں نے روزہ رکھنے کا میں نے ان کو حکم دیا تھا، یہ مہینہ بھر انہوں نے روزے رکھ کے آج یہ جمع ہوئے ہیں، اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں، مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو آج میں اپنی عزت و جلال کی، اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کی مغفرت کر دوں گا اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ فَارْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، چنانچہ لوگ جو ہیں واپس جائیں گے تو اس حالت میں جائیں گے کہ مغفرت ہو چکی ہوگی،
کیا ٹھکانہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے انعام کا، کہ صرف یہی نہیں کہ مغفرت ہو گئی، تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دی، اور جب واپس جاتے ہیں تو مغفور لہم ہو کر جاتے ہیں۔ لہذا بڑے شوق و ذوق سے جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے، اور اس امید کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری مغفرت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمارے ماضی کی مغفرت فرما دی، اب آئندہ کا جو زندگی کا مرحلہ ہے اللہ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے رضا کے مطابق طے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی رضا کے مطابق اس کو انجام کر سکیں۔ اس کے بعد اس عید کے دن میں بشاشت کا اظہار بھی سنت ہے، خندہ پیشانی، بشاشت، خوشی کا اظہار، یہ بھی سنت ہے، عید کی سنت۔ اور عید کے دن عید الفطر میں عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا بھی سنت ہے، کھجور ہو یا اور کوئی میٹھی چیز ہو وہ کھا لینا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد پھر جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ملاقاتیں کریں، بشاشت کا اظہار کریں، اور ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں، ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ خوشی منانے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمیں بہت اچھا موقع عطا فرمایا، لیکن خوشی منانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حدود کو پار کر جائیں اور ایسی خوشیاں منائیں کہ جس کے اندر جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان میں جو کچھ ہم سے بن پڑا اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آنے والی عید کو ہمارے لیے، سب کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اے اللہ اس عید کو سعید اور مبارک فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے عید کے بعد بھی ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کم ہمت ہیں، ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے۔ ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعزاء احباب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ دعائیں کی ہیں رمضان کے اندر اپنے فضل و کرم سے وہ ساری قبول فرما لے۔ یا اللہ کسی بھی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، اپنے رحمت سے ساری قبول فرما لیجیے، یا اپنی رحمت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس دعا کے لیے فرمائش کی ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اس مرادوں کو عافیت اور اطمینان کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔